الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وروي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے قریب تر کر دیا. یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور امن کے ساتھ رمضان المبارک کے قریب ہم سب کو کر دیا. رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم وقت ہوتا ہے، ایک اہم دور ہوتا ہے اور ایک خاص زمانہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے تعلق سے جو اہتمام فرمایا ہے، جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے، جو صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت بیان فرمائی ہے، اتنا کسی دوسرے مہینے کے تعلق سے بیان نہیں فرمایا. فضائل بہت سارے دنوں کے ہیں، بہت ساری گھڑیوں کے ہیں، بہت سارے مہینوں کے ہیں، لیکن جو فضیلت رمضان المبارک کی گھڑیوں کی، اور جو فضیلت رمضان المبارک کے ایام کی، اور جو فضیلت رمضان المبارک کی راتوں کی ہے، اتنی زیادہ فضیلت کسی دوسرے وقت پر، کسی دوسری عبادت کے لیے، کسی دوسری گھڑی میں، کسی دوسرے مہینوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شعبان المبارک میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر ایک خطبہ بیان فرمایا. بہت بلیغ خطبہ، بہت مفصل اور بہت طویل خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اس خطبے کے اندر، اس بیان کے اندر، اس وعظ و نصیحت اور اس تقریر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کو بشارت سنائی، خوشخبری سنائی اور ان کو یہ پیغام سنایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے قریب ایک مہینہ کر دیا ہے، آنے والا مہینہ، اور اس کی فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی. رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح سے ایک ایمان والے کی زندگی میں بالخصوص عبادتوں کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور پیروی کے لیے بہت سارے وقت آتے ہیں، بہت سارے مواقع آتے ہیں، بہت سارے موقع آتے ہیں. ان تمام موقعوں میں سب سے بہترین موقع، سب سے افضل موقع اور سب سے اہمیت والا موقع اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی شکل میں ایک ایمان والے کو عطا فرمایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، یا استقبال رمضان کیسے کرنا ہے، یا رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کھول کر بیان فرمایا. حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تک بیان فرما دیا کہ رمضان المبارک کے دن کیسے گزارے جائیں، رمضان المبارک کی راتیں کیسے گزاری جائیں، رمضان المبارک میں کام کاج کیسے کیا جائے، رمضان المبارک میں کون سے کام زیادہ کرے جائیں، رمضان المبارک میں کون سے کام نہ کرے جائیں، کن کاموں سے بچا جائے، کن کاموں کی اہمیت زیادہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھول کھول کر بیان فرما دیا.
یہ اس لیے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اور شریعت مطہرہ کے اندر تمام مہینوں سے افضل، اور تمام مہینوں کے ساتھ تمام طرح کی عبادات میں تمام طرح کی عبادات سے افضل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایمان والے کو ابھارا ہے کس طرح رمضان المبارک کی عبادتیں کرنا ہے، کس طرح رمضان المبارک کو گزارنا ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایمان والوں کو ڈرایا بھی ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو رمضان المبارک میں نہیں کرنے کے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے ایک مسلمان کو رمضان المبارک میں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں رمضان المبارک کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان ہم دیکھیں ہماری آنکھوں سے، رمضان کے شب و روز گزاریں، رمضان المبارک میں تیری عبادت کریں، تیری اطاعت کریں، تیری فرمانبرداری کریں، اے اللہ رمضان المبارک تک تو ہم کو پہنچا دے۔ اور جہاں شعبان کا مہینہ آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں میں زیادتی ہو جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادتیں شعبان کے اندر فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے زیادہ کثرت سے نوافل روزے، جتنے زیادہ کثرت سے نفل روزے شعبان میں رکھتے تھے، اتنے زیادہ دیگر مہینوں میں نہیں رکھتے تھے۔ یہ اس لیے کہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، رمضان کے لیے تیار ہونا ہے، اور رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ڈال دینا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جھکا دینا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ کہیں روایتوں میں یہ فضیلت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر رمضان المبارک کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو فرض نہیں ہے، جو غیر فرض ہے، جو سنت ہے یا نفل ہے، لیکن اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کے رزق میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ کہیں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جتنے زیادہ قیدیوں کو جہنم سے رمضان المبارک میں چھوڑتا ہے، اتنے زیادہ قیدیوں کو کسی دوسرے مہینے میں نہیں چھوڑتا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخشش کا مہینہ، کہیں سعادت کا مہینہ، کہیں انعام کا مہینہ، کہیں فضیلت کا مہینہ، کہیں درجات کی بلندی کا مہینہ، کہیں عشروں کی فضیلت کے اعتبار سے، کہیں درجات کی بلندی کا، کہیں مغفرت کا، کہیں اللہ کی رضا کا، اللہ کی رحمت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں عافیت اور اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیا، یا قریب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں ہوں گے، تو جہاں اللہ رب العالمین نے رمضان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں، ہم ہمارے صبح و شام کا نظام الاوقات بنائیں، نصب العین متعین کریں کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ اسی لیے اگر ہم تاریخ کو پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے تربیت یافتہ صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اسلاف، علماء اکرام کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، تو رمضان المبارک ان کے یہاں پر انعام کا مہینہ کے ساتھ ساتھ سیزن کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر اس طرح انعام، اس طرح بخشش، اس طرح نعمتیں اللہ رب العالمین لٹا رہا ہے، ہم کس طرح اس کو لوٹ لیں، کس طرح ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، ایک نیکی، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر، کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں،
اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، بہت ہلکی نیکی ہے، بہت معمولی سا عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس نیکی کا مقام اور اس نیکی کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ ایک نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ بہت معمولی سی غلطی ہے، بہت چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ گناہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ اللہ رب العالمین کے غصے کا اور ہمارے لیے عذاب خداوندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو ہلکی نہ سمجھیں۔ یہ ایک نیکی کی اہمیت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، وہ منظر کشی پروردگار نے انسان کی بیان فرمائی جب روز قیامت انسان اپنے تمام حقیقی رشتہ داروں سے دور ہو جائے گا، یعنی وہ رشتے جو انسان کی محبت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ رشتے جو محبت کی مثال کے لیے استعمال کرے جاتے ہیں، وہ رشتے جو محبت کی تمثیل بیان کرنے کے لیے استعمال کرے جاتے ہیں، ان رشتوں سے انسان دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ رشتے ہیں، یعنی میاں بیوی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، اسی طریقے سے والدین کا اولاد کے ساتھ رشتہ، یہ وہ رشتے ہیں جو بالکل خالص ہوتے ہیں، اخلاص والے رشتے ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، ان رشتوں میں دکھاوا یا نام نمود یا شہرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو حقیقت میں محبت ہے، اسے دنیا کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو اس کو حقیقت میں محبت ہے، دنیا اس کی محبت کو مانے یا نہ مانے اسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی محبت خالص محبت ہے۔ تو یہ حقیقی محبت والے رشتے، خالص محبت والے رشتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگے گی، اسی طریقے سے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اس لیے کہ وہ دن جو ہوگا نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان کو اپنی حالت کے اوپر رحم آ رہا ہوگا، اپنی حالت پہ ترس آ رہا ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے اللہ رب العالمین مغفرت کا اعلان فرما دے گا کہ یہ انسان جنتی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا، یہ جنت چلا گیا، یہ جنت چلا جائے گا، اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا اور وہ اس بات کو جانتا ہوگا کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے جس کے لیے ایک بار جنت کا فیصلہ کر دیا، اللہ دوبارہ اس کو دوزخ اور جہنم میں نہیں ڈالے گا، اسے اس بات کا علم ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی حقیقی رشتہ دار اس کے پاس ایک نیکی مانگنے کے لیے آ گیا، ایک نیکی مانگنے کے لیے آ گیا اور اس کو دلیل دے رہا ہے کہ تمہارا تو مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہے لیکن میرا معاملہ ادھر میں ہے، میں لٹکا ہوا ہوں، ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے، اللہ کے واسطے ایک نیکی دے دو، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیکی بھی نہیں دے گا، حالانکہ وہ شخص ہے جس کی مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک نیکی بھی کسی انسان کو نہیں دے گا۔ اپنے حقیقی رشتہ دار کو، جس کے لیے دنیا کے اندر وہ تڑپ جاتا تھا، جس کے درد سے بے چین ہو جاتا تھا، جس کی تکلیف سے خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا، جس کی بیماری سے خود بیمار ہو جاتا تھا، اس رشتہ دار کو، اس حقیقی تعلق دار کو بھی انسان ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ایک نیکی کا مسئلہ اتنا نازک، اتنا بڑا اور اتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکیاں اس طرح لٹائی ہیں انسان کے اوپر کہ کسی طرح انسان اپنے دامن کے اندر اس کو سمیٹ لے، کسی طرح ایک مسلمان رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش کروا لے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت ہی زیادہ افسوس، بہت زیادہ ندامت، بہت زیادہ شرمندگی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس کے بعد وہ اللہ سے مغفرت نہ کروا سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کے بعد اگر مغفرت نہیں ہوئی، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہم نے قدر نہیں کری،
میں نے اپنی ذات سے اگر رمضان المبارک کی قدر نہیں کری تو رمضان بھی ابھی آیا ہے، آ رہا ہے 8 دنوں کے بعد، 38 دنوں کے بعد چلے جائے گا، 39 دنوں کے بعد چلے جائے گا، 40 دنوں کے بعد عید ہو جائے گی، بہت تیزی کے ساتھ رمضان المبارک آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جائے گا۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کری، رمضان تو مہمان بن کر آیا ہے، رمضان چلا جائے گا، اگر ہم نے اللہ سے مغفرت نہیں کروا لی، اللہ کو راضی نہیں کر لیا اس مہینے کے اندر، تو اللہ کی طرف سے دوسرا کوئی ایسا عمومی انعام کا مہینہ نہیں ہے جو رمضان المبارک ہے۔ اب رمضان المبارک کی جو قدر نہیں ہوتی ہے میرے عزیزوں، وہ عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے فضول کاموں کے اندر، انسان اپنے وقت کو لگا رہا ہے غلط کاموں کے اندر، لایانی کاموں کے اندر، لفاسی کے اندر بیٹھ کر بلا وجہ کی مجلسیں قائم کر کے مسجد کے ایک کونے پہ فلاں صاحب بیٹھ گئے، ایک کونے پہ فلاں صاحب بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ ظہر کی نماز کے بعد یا 1 گھنٹہ ظہر کی نماز کے بعد لگا دیا لایانی باتوں کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ یہ وقت اگر چاہتے تو وصول کر سکتے تھے، اس آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و اذکار کر سکتے تھے، اور سب سے بڑی بات جو لیٹے بھی عبادت ہو سکتی تھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والے کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں یہ 2 کام زیادہ کرے، اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت انسان زیادہ کرے۔ لیکن دن کا اندر یہ عالم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی خبر گیری نہیں کری، اور رات کے اندر یہ عالم ہے کہ چوراہوں کو آباد کرا، مجلسوں کو آباد کرا، 5-10 دوست بیٹھ گئے، لفاسی کرنے لگ گئے، ایران توران کی باتیں کرنے لگ گئے، ایسی باتیں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ایک رات ان باتوں میں نکل گئی، اگلی رات آ گئی وہ بھی نکل گئی، اس کے بعد والی رات آئی وہ بھی نکل گئی، ایسے کرتے کرتے رمضان نکل گیا۔ اس لیے میرا عزیزو ہماری ذمہ داری ہے کہ پروردگار نے جو عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی ہم اس کا جائزہ لیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کس طرح سے ہم ہمارے رمضان کا نظام الاوقات بنائیں، کون سے کام ہے جو رمضان میں ہم چھوڑ سکتے ہیں دنیا میں ان کو چھوڑ دیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جن میں ہم وقت نکال سکتے ہیں۔ اگر کہیں 8-10 گھنٹے دے رہے ہیں، اگر 3-4-5 گھنٹے میں کام ہو رہا ہے تو 3-4-5 گھنٹے نکال لیں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دیں۔ اسی طریقے سے کون سے ایسے کام ہیں جو رمضان المبارک میں میرا کرنا ضروری نہیں ہے، میں چھوڑ سکتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری کے لیے، تو وہ کام ہم رمضان المبارک میں چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے بعد اور برکت عطا فرمائے گا۔ اور جو ہماری ایک عادت بگڑ گئی ہے، بڑی معافی کے ساتھ عرض ہے کہ ہماری جو عادت بگڑ گئی ہے خاص طور پر پچھلے 2 لاک ڈاؤن کے اندر، کہ ہمارا معمول یہ ہو گیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر راتوں کو خوب جاگ رہے ہیں فضول چیزیں دیکھنے کے اندر، اور اس کے بعد دن میں فجر کی نماز سے جو سوئے، فجر کی نماز سے جو سونا شروع کرا تو عصر کی نماز کے وقت اٹھ رہے ہیں، آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی اور اول وقت میں عصر کی نماز یا جماعت سے پڑھ لی، اور عصر سے مغرب تک ادھر ادھر ٹائم پاس کرا، اور یہ رمضان ہو گیا، یہ روزہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ تربیت کا مہینہ تھا، انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ تھا کہ آنے والے وقت میں 11 مہینوں کے اندر ہمیں کس طرح ہماری زندگی گزارنا ہے۔ تو ہم اس عادت کو بھی اپنی سدھاریں کہ اللہ رب العالمین نے عافیت کے ساتھ جو ہمیں رمضان تک پہنچا دیا ہے، ہم ان رمضان کی ایسی قدر کریں کہ رمضان اللہ رب العالمین کے یہاں پر ہماری کامیابی کا، ہماری کامرانی کا ذریعہ بن جائیں۔ اور ایک بات میرے عزیزو بہت اہم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی، شراح حدیث بیان فرماتے ہیں، شارحین حدیث اس حدیث کے تحت کہ یہ جو بات ہے صرف روزوں کے تعلق سے نہیں یا روزے دار کے عمل کے تعلق سے نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں آ کر کسی روزے دار سے حجت کرنا چاہے، بحث و مباحثہ کرنا چاہے، بلا وجہ کی بات چیت کرنا چاہے، ایسی بات جس میں نزاع کا ڈر ہو، خطرہ ہو، جھگڑے کا، لڑائی کا، تو انسان اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ اس کے بعد بھی نہ مانے تو انسان اپنے آپ کو سمجھا لے کہ میرا روزہ ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے اس وقت کا عمل نہیں ہے جب کوئی اس کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنے آئے، بلکہ یہ روزے دار کے لیے ہر وقت کا عمل ہے کہ جب بھی کوئی سی چیز اس کے سامنے ایسی آئے، چاہے کوئی دوست یار باتوں میں لگانے والے آ جائیں،
چاہے کوئی دوست یا کسی لایعنی باتوں کی طرف متوجہ کرنے والے آ جائیں، یا کوئی ایسی چیز آ جائے جو اللہ کی عبادت سے دور کرنے والی ہے، یا شیطان مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں لگانے کے لیے آ جائے، یا شیطان جو اعتکاف کے حجروں میں بیٹھ کر انسان کو گناہوں کی باتوں میں لگانے کے لیے آ جائے، یا اسی طریقے سے شیطان کوئی ایسا عمل پیش کرے جس کی وجہ سے مسجد کی عصمت ہو، مسجد کی حفاظت ہو، اس کے اوپر حملہ ہو، کوئی سا بھی ایسا مسئلہ آ جائے، تب انسان اپنے دل سے یہ کہے کہ میرا روزہ ہے۔ اور اگر یہ معاملہ رات کے اندر ہو، جب روزہ نہ ہو، تو انسان سمجھائے اپنے دل کو کہ رمضان المبارک ہے، اللہ رب العالمین نے مغفرت اور بخشش کے لیے دیا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی ان چیزوں کے اندر میں لگ گیا، فضول چیزوں کے اندر اگر میں لگ گیا، تو آخر اس کے علاوہ کون سا وقت ہوگا جو میری بخشش کا ذریعہ ہوگا؟ لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم رمضان المبارک انشاءاللہ اسی طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں گزارنے کا کہا ہے، اور جس طریقے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف اور اکابر علماء نے جس طرح سے رمضان المبارک گزارے ہیں، اس کا اہتمام کرا ہے، انشاءاللہ ہم اسی طرح سے رمضان المبارک گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حق عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔